کہ جب ان کو چیئرمین بنایا گیا اور اس کے بعد جس طرح پارٹی الیکشن کمیشن میں گئی، پھر پارٹی ٹوٹ گئی، جو مسائل ہوئے اس کے بعد اب بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ پارٹی کی مجبوری بن چکے ہیں. صاف بڑا کلیئر نظر آتا ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کا جو جھکاؤ ہے وہ علیمہ خان صاحبہ کی طرف ہے اور وہ ان کے ڈیسیجنز کے اوپر چل رہے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ معاملات کو خراب کر رہی ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ اب یہ بات واقعی بڑی واضح ہو رہی ہے کہ جہاں کہیں سچویشن بہتر ہونے لگتی ہے وہ اس معاملے کو پورا جو ہے وہ ڈفرینٹ کر کے اس کو خراب کر دیتی ہیں اور پھر وہیں آپ کو زیرو سے سٹارٹ کرنا پڑتا ہے. السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست. میں ہوں نوشین طارق. ویورز، کچھ پولیٹیکل ہیپننگز ہیں، کچھ انسائٹس ہیں، اس پہ بات کریں گے. اور خاص کر کے پی کے میں جو دہشت گردی ہے، جو پاکستان کا وار اینڈ ٹیرر کے حوالے سے جو چیزیں ہیں، جو سٹوریز ایمرج ہو رہی ہیں، ان کی انسائٹس پر میں بات کروں گی. اور اس کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گی سینئر صحافی تجزیہ کار ثنا مرزا صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے؟ اللہ کا شکر. اچھا جناب، سب سے پہلے تو پی ٹی آئی سے شروع کرتے ہیں کیونکہ پی ٹی آئی ہی ہے خبروں میں ہے. شروعات کرتے ہیں، اختتام نہیں کرتے. اختتام کہیں اور سے کر لیں گے. اچھا، یہ جیسے علیمہ خان نے پریس کانفرنس کی، اس کے بعد ایک پنڈورا باکس ہی کھل گیا. علیمہ خان مطلب ایک طرف تو وہ ایک سٹانس بھی رکھتی ہیں کہ جی ہم بہنیں ہیں اور ہم بہن ہونے کے لیے بھائی کے لیے فائٹ کر رہی ہیں، ہمارا پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں. دوسرا، انہوں نے پارٹی کو شدید آڑے ہاتھوں لیا، وکلا کو آڑے ہاتھوں لیا. اب اس کے بعد جو ہے رد عمل آ رہا ہے. اور ہم یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ شیر افضل مروت ہوں یا کوئی اور ہوں، وہ علیمہ خان پہ پارٹی ہائی جیک کے الزام بھی بہت عرصے سے لگا رہے ہیں. بلکہ وہ تو ان کو ڈول ایجنٹ کا بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پی ٹی آئی کی طرف نہیں ہے بلکہ یہ کسی اور طرف ہے. مروت صاحب نے یہ کہا. گنڈاپور صاحب کی آپ انٹرویوز دیکھ لیں یا بیانات دیکھ لیں، اب ٹائمنگ کچھ بھی ہو، چیزیں علیمہ خانم کے اگینسٹ آ رہی ہیں. ایسے میں انہوں نے بیرسٹر گوہر کی طرف جو توپہ کا رخ کیا، یہ تھوڑی سی ایک عجیب سی بات ہے. انہوں نے کہا جی بیرسٹر گوہر جو ہے وہ پارٹی چیئرمین تو بن گئے لیکن سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں کیسز نہیں لگوا سکے. ایون انہوں نے کہا کہ خان صاحب کی بیماری کا ان کو پتہ تھا، انہوں نے بہنوں کو نہیں بتایا. ایسا وہ تاثر دینا چاہ رہی ہیں کہ انہوں نے ڈیلیبریٹلی کیا، جبکہ بیرسٹر گوہر کا بہت ایک اچھا نبۃ اللہ تھا کہ ان کا خان صاحب سے محبت آؤٹ کلاس ہے اور اپنے ایم این ایس پہ وہ فخر کرتے ہیں جسے چیئرمین کو دینا چاہیے. بیان میرا خاص سے بڑا تھا. آپ کیسے دیکھتی ہیں سنا اس ساری سچویشن کو؟ اچھا، اس میں نا ہمارا کبھی اتفاق نہیں ہوا کہ ہم بیرسٹر گوہر صاحب کے اوپر بات کرتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت جو چیئرمین ملے ہیں وہ انتہائی سینسیبل، انتہائی میچور اور چیزوں کو بہت سوچ سمجھ کر چلنے والے ہیں. اور بہت کم پارٹیز ایسی ہوتی ہیں جس میں جو ایک موروثی سیاسی لیڈران ہوتے ہیں ان کے علاوہ کسی اور شخصیت کو جو اتنی سمجھدار ہو موقع ملے. انہوں نے مختلف مواقع کے اوپر جب بھی کبھی چیزیں خراب ہونے کی سچویشن پیدا ہوئی تو انہوں نے ان چیزوں کو سنبھالا. اور میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ نون کی تمام لیڈرشپ میں کوئی ایسا نہیں ہے جو بیرسٹر گوہر صاحب کے اوپر ڈائریکٹلی تنقید کرتا ہو. کیونکہ اور ایک چیز جو ان کی بڑی اچھی ہے وہ یہ کہ جب بھی کبھی آؤٹ آف دا باکس یا ابھی کہیں پر بھی قانون اور اس سے ہٹ کر کوئی چیز اگر کہی گئی یا پارٹی نے کوئی بات کی تو کبھی انہوں نے اس کو فلی سپورٹ نہیں کیا. وہ ہمیشہ قانون کی پاسداری کو انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں اور اس کو اوبے بھی کرتے ہیں. انہوں نے قانون سے بالا تر کبھی کوئی بات نہیں کی. اب جہاں تک یہ بات ہے، پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے لوگوں کو بیرسٹر گوہر صاحب کے چیئرمین بننے کے اوپر مسئلہ ہے، لیکن کچھ ان کی قسمت کا اس میں بڑا عمل دخل ہے کہ جب ان کو چیئرمین بنایا گیا اور اس کے بعد جس طرح پارٹی الیکشن کمیشن میں گئی، پھر پارٹی ٹوٹ گئی، جو مسائل ہوئے اس کے بعد اب بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ پارٹی کی مجبوری بن چکے ہیں. 2024 میں خان صاحب بیرسٹر گوہر صاحب کو ریموو کرنا چاہتے تھے اور جب ان کی ملاقات ہوئی تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیں، میں کسی اور کو چیئرمین لگاؤں گا. تب بیرسٹر گوہر صاحب نے بڑے ادب کے ساتھ خان صاحب کو بتایا تھا کہ خان صاحب اگر مجھے اپنے پارٹی کے چیئرمین شپ سے ہٹا دیا تو پارٹی ڈیزالو ہو جائے گی. ایک میں ہی ہوں جس کی وجہ سے پارٹی ابھی تک یکجا ہے. کیونکہ اگر الیکشن کمیشن میں آپ جائیں اور جس طرح وہاں پر الیکشن کنٹیسٹ ہوئے تھے 2024 میں، جو سچویشن ہوئی تھی اس کے بعد قانونی پیچیدگیاں اور پھر ان کے جو لا بنائے گئے تھے جس منشور کے اوپر پارٹی سٹینڈ کرتی تھی اس کو بھی الیکشن کمیشن نے نہیں مانا. تو ایسی ٹیکنیکلٹیز تھیں جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا قانون ابھی تک آبسلیٹ ہے اور اگر چیئرمین بھی ہٹا دیا جائے تو پارٹی ٹوٹ کر ختم ہو جائے گی. تو بیرسٹر گوہر صاحب جب تک خان صاحب باہر نہیں آتے اس وقت تک چاہے کوئی کچھ بھی کر لے اور یہ افواہیں کر لیں کہ جی علیمہ خان صاحبہ چیئرمین بننا چاہتی ہیں، یہ سب جھوٹ اور بکواس ہے. اس وقت بیرسٹر گوہر صاحب کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے اور اس کا فائدہ بیرسٹر گوہر صاحب کو تو ہو رہا ہے لیکن اس کا مسئلہ جو ہے وہ پوری پارٹی کو ہو رہا ہے. اب علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ یہ جانتی ہیں کہ بیرسٹر گوہر صاحب کو ہٹا تو سکتے نہیں ہیں لیکن ان کو پریشر دے سکتے ہیں، اس لیے وہ ہر مختلف مواقع کے اوپر ڈائریکٹلی ہٹ کرتی ہیں. ابھی انہوں نے ایک اور اسٹیٹمنٹ بھی دیا کہ جی بہت سے بڑے ریپیوٹیڈ لوگ ہیں جس میں
شادانہ گلزار صاحبہ، علی محمد خان صاحب ہیں، ایسے کچھ لوگوں کے نام لے کے کہا گیا ہے کہ جی ان کو ٹکٹ بھی نہیں دیے جائیں گے. بات یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ تو یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتی ہیں کہ ٹکٹ کس کو ملنا ہے، لیکن وہ پارٹی کے معاملات میں اگر کھل کر بول رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پارٹی کے معاملات میں انٹرفیئر کرتی آ رہی ہیں. اب ایک چیز جو مختلف ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اب پارٹی کے اوپر کے جو لوگ ہیں وہ ان کی بات خاموشی سے سننے کے بجائے اب اس پر جواب دے رہے ہیں. سب سے پہلے شادانہ گلزار صاحبہ نے واٹس ایپ گروپ میں تنقید کی کہ یہ جو لوگ ہیں وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اور مسائل پیدا کر رہے ہیں پارٹی کے لیے، جس کے اوپر ان کے بارے میں کہا گیا ہے. علی محمد خان صاحب بہت دفعہ کہہ چکے ہیں کہ جی پارٹی کے فیصلے جو ہیں وہ پارٹی کے اندر ہونے چاہیے. اسد کیسر صاحب ہو گئے، بیرسٹر گور صاحب ہو گئے اور مختلف لوگ ہو گئے، یہ تمام لوگ اب کھل کر بات کر رہے ہیں کہ پارٹی کے ایشوز کو پارٹی تک رہنے دیں. تو میرا خیال ہے کہ علیمہ خان صاحبہ بظاہر بڑی حد تک آئسولیٹڈ اس میں ہے، اور جو لوگ پارٹی سے باہر بیٹھ کے بھی پارٹی کے وفادار ہیں ان لوگوں کی رائے یہ ہے کہ صاف بڑا کلیئر نظر آتا ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کا جو جھکاؤ ہے وہ علیمہ خان صاحبہ کی طرف ہے اور وہ ان کے ڈیسیجنز کے اوپر چل رہے ہیں. اور اس لیے سلمان اکرم راجہ صاحب کی ڈائریکشن بالکل الگ ہے اور بیرسٹر گوہر صاحب کی ڈائریکشن بالکل الگ ہے. اگر ایسا ہی ہوتا رہا تو میرا خیال یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ نقصان پارٹی کا ہوگا. لیکن اگر ایسی سچویشن میں خان صاحب سے ملاقات کی اجازت دے دی جائے تو اس میں مسائل بڑی حد تک کنٹرول ہو سکتے ہیں. یعنی کہ اگر پارٹی کے لوگوں کو ان سے ملنے دیا جائے تو کم از کم یہ ضرور واضح ہو جائے گا کہ پارٹی کی ڈیسیجن میکنگ کا ہے. کیونکہ بیرسٹر گور صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں پارٹی کے ڈیسیجن کا جو فیصلہ ہے وہ بڑے مخصوص لوگوں کو خان صاحب نے دیا ہوا ہے. بالکل ان کا اشارہ علیمہ صاحبہ کی طرف تھا، لیکن اس آبویسلی ڈیسیجن کو اس طریقے سے اون نہیں کیا گیا کیونکہ کارکنان کچھ اور بات کر رہے ہیں اور لیڈران کچھ اور. تو اس کے لیے خان صاحب سے ملاقاتوں کی راہ ہموار ہونا بڑا ضروری ہے. اچھا ثنا، اس ایسے میں ہم جیسے آپ نے کہا خان صاحب سے ملاقات کی راہ ہموار، لیکن یہ تو لگ رہا ہے مشکل سے مشکل تر ہی ہوتا جا رہا ہے. جیسے کہ خان صاحب کی صحت کے اوپر ایک سیاست چل رہی ہے، اس سے تو مجھے لگ رہا ہے کہ فیملی کا بھی اور وکلا کی ملاقات ہونا بھی بہت ہے. کیونکہ پچھلے دنوں ہم سن رہے تھے کہ محمود خان اچکزئی شاید ان سے ملاقات کریں اور وہ بھی اب تک نہیں ہوئی ہے. محمود اچکزئی صاحب نے میرا خیال ہے کہ خود درخواست کی تھی کہ وہ ملنا چاہتے ہیں اور انہوں نے کہا تھا کہ میں خود ان سے ہر قسم کی گارنٹی لے کے آؤں گا. لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی گورنمنٹ بھی ویٹ اینڈ سی کی پالیسی کر رہی ہے کیونکہ جو ان کی آنکھ کا مسئلہ ہوا اس میں دیکھیں گورنمنٹ نے کسی حد تک کوشش کی گنجائش پیدا کرنے کی کہ کچھ حالات بہتر ہوں، لیکن ایک دم سے آپ نے دیکھا کہ اس کے اوپر پارٹی تھوڑی خاموش تھی، پارٹی میں بہت زیادہ ہائپ کریٹ نہیں ہوئی تھی. لیکن علیمہ خان صاحبہ نے اس کے اوپر اتنے بیانات دیے اور ان کے ارد گرد ایک لوگوں کا انہوں نے پورا ایک مجمع اکٹھا کیا اور پھر لوگوں نے بھی یہ ساری بات کی، پھر سوشل میڈیا پہ پوری کیمپینز چلائی گئی اس بارے میں. تو اس چیز سے میرا خیال یہ کہ اس کاز کو نقصان پہنچا کہ ان کی ٹریٹمنٹ ہونا ضروری ہے. اور جہاں تک بات ہے اس میں جواز صرف یہی فراہم کیا جا رہا ہے کہ فلاں اسپتال اور فلاں ڈاکٹر سے اس چیز کا علاج کروایا جائے. میرا خیال ہے کہ کسی بھی مجرم کو آپ یہ اتھارٹی نہیں دے سکتے کہ وہ یہ ڈیسائیڈ کرے کہ اس نے کس سے علاج کروانا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں ایک اپرچونٹی تھی اس پارٹی کے پاس کہ وہ معاملات ٹھیک ہو سکتے تھے. ابھی بھی یہ اپرچونٹی مکمل ضائع نہیں ہوئی. ہاں میں دیکھی تھی جیو نیوز نے بھی خبر لگائی ہے کہ عمران خان صاحب کو اسپتال منتقل کرنا تقریباً حکومت راضی تھی کہ ان کو کچھ دنوں کے لیے منتقل کیا جائے، پروسیجر ہو، لیکن پھر وہ کون جائے گا نہیں جائے گا اس پر علیمہ خان نے جو ہے وہ کیا، وہ برقی کا نام دیا انہوں نے اپنے کزن کا، انہوں نے قاسم زمان کی حکومت نے دیا، تو اس پہ ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا اور حکومت پیچھے ہو گئی. ایگزیکٹلی. تو میں وہی کہہ رہی ہوں نا کہ معاملات کو خراب کرنے میں خود علیمہ خان صاحبہ کا بھی رول ہے. لیکن جب تک پارٹی تھوڑا سا اگریسو ہو کے اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کروائے گی کہ پارٹی کے ایشوز سے علیمہ صاحبہ کو دور رہنا چاہیے، تب تک میرا خیال یہ مسائل کم نہیں ہوں گے. اور یہ بات اب بڑی حد تک واضح ہو گئی ہے. گنڈا پور صاحب پہ جتنی بھی تنقید کریں یا پھر دیگر لوگوں پہ جو یہ بات کرتے آ رہے تھے کہ علیمہ خان صاحبہ معاملات کو خراب کر رہی ہیں، میرا خیال یہ ہے کہ اب یہ بات واقعی بڑی واضح ہو رہی ہے کہ جہاں کہیں سچویشن بہتر ہونے لگتی ہے وہ اس معاملے کو پورا جو ہے وہ ڈفرینٹ کر کے اس کو خراب کر دیتی ہیں اور پھر وہیں آپ کو زیرو سے سٹارٹ کرنا پڑتا ہے. لیکن آئی تھنک اس میں ایک موقع ضرور اس وقت پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر چکزئی صاحب کو ملاقات کی اجازت مل جائے یا جس طرح راجہ ناصر عباس صاحب نے بھی ذکر کیا تھا کہ جی معاملات ان کے ساتھ ٹھیک ہوں، وہ تبھی ہو سکتے ہیں جب آپ ان کو ایکسیس دیں گے لوگوں سے ملنے کے لیے. وہ ایکسیس جب تک آپ فراہم نہیں کریں گے میرا خیال ہے تب تک سچویشن ٹھیک نہیں ہوگی. لیکن ایسا نا ویسے تو یہ قبل از وقت ہے، لیکن میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ علیمہ خانم کی گرفتاری بھی قریب قریب ہی ہے، کافی دفعہ وہ لے چکی ہیں، لیکن یہ ہے کہ کب تک وارنٹ ان کے کئی دفعہ نکل چکے ہیں. اور وہ لیکن کیا کچھ لوگ اس چیز کو بھی ایک اسپیکولیشن ہے یا ایک وہ فورسی کرتے ہیں کہ اگر وہ اندر جاتی ہیں تو پھر شاید وہ لوگ جن کو ہونا چاہیے سینسیبل لوگ پارٹی کے وہ لوگ آئیں گے اور پارٹی میں یہ بہتری ہوگی. آپ کو ایسا لگتا ہے؟
دیکھیں علیمہ خان صاحبہ کے لیے بھی اسی ایکسٹینٹ تک جایا جائے گا جو ایک میکسیمم لمٹ ہے، اس لمٹ تک انتظار کیا جائے گا. ان کے مختلف کیسز میں 8-8 9-9 وارنٹ نکلے ہوئے ہیں اور وہ 9ویں 10ویں دفعہ میں جا کر پیش ہوتی ہیں. وہ اکثر و بیشتر کئی جگہوں میں پیش بھی نہیں ہوتی. لیکن اب بات یہ ہے کہ اگر وہ ایسا ہی کرتی رہیں گی تو پھر جہاں پر اسٹیٹ کی میکسیمم لمٹ آئے گی اس کے بعد پھر وہ ایکشن لیا جائے گا. دیکھیں ایکشن تو صرف اس بات پر بھی لیا جا سکتا ہے کہ آپ عدالت میں اپنے مقدمے کے دوران پیش کیوں نہیں ہو رہی ہیں، آپ کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے گا. لیکن اگر وہ لیوریج دیا جا رہا ہے تو وہ اسی لیے دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے جو امور ہیں ان کو درست کریں. لیکن اگر وہ نہیں کریں گی تو پھر ایونچولی اسٹیٹ جو ہے وہ ان کے خلاف کچھ نہ کچھ ایکشن تو لے سکتی ہے. ہاں اچھا، خیر سیاسی باتیں تو بہت بات سے بات نکل رہی ہے، لیکن کچھ جو ہم پاکستان سے وار اینڈ ٹیرر کی سچویشن میں ایک بار پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ KPK میں سچویشن بہت وہ ہے. ابھی میرے نظر سے گزرا حمید اللہ خراسانی کا انٹرویو، تو وہ بڑے فخر سے جیسے بتا رہا تھا کہ ہمارے خود کش حملہ آور پاکستان میں موجود ہیں، ہم کبھی بھی وہ آپریٹ ہو سکتے ہیں. KPK میں جو مالاکنڈ ڈویژن تھا اس میں ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا، پولیس کو دیا گیا یہ چیزیں، لیکن اب وہی بیچارے 3 اضلاع اب وہی بیچارے ٹارگٹ ہو رہے ہیں. تو اس میں کس کا لیک ہے کہ KPK پولیس کو اکوپ سے نہیں کر رہی حکومت؟ کہاں لیک ہے؟ یا جو فتنۃ الخوارج کے لوگ ہیں وہی چاہتے ہیں کہ فوج ہی ان کے ساتھ مد مقابل ہو؟ اچھا اب دیکھیں یہ کیوں چاہتے ہیں، اس میں ایک بڑا سوال ہے. وہ یہ اس لیے اگر ہم اس KP کی سچویشن کو سمجھیں تو KP میں گورنمنٹ یہ کہتی تھی کہ جی آپ ہمیں یہ کام کرنے دیں، آپ ہر جگہ فوج کو نہ لے کے آئیں. فوج نے کہا ٹھیک ہے آپ 3 اضلاع لیں، ایکسپیریمنٹ بیسس کے اوپر آپ کو ہم ہینڈ اوور کرتے ہیں، آپ یہاں پر ٹیررسٹوں کا خاتمہ کریں. اب اس میں ٹیررسٹوں کا کیا گین تھا؟ ٹیررسٹوں کا گین یہ تھا کہ اگر وہ پولیس کے سامنے کھڑے ہیں تو آبویسلی فوج وہاں سے فری ہو گئی، فوج جائے گی بارڈر پہ جہاں پورس بارڈر سے ان کو زیادہ ٹائٹ کرے گی، ٹیررسٹوں کی جو آمد و رفت ہے اس کو مزید کنٹرول کرے گی، اس کو زیادہ اسٹرکٹ کرے گی، اور ان کا جو 1-2% 10% بھی آنا ہے اس کو بھی ختم کر دے گی. لیکن یہ کیا چاہتے تھے؟ یہ چاہتے تھے کہ فوج ملٹیپل محاذوں کے اوپر انگیج ہو، اور اس کے لیے انہوں نے پھر یہ کوشش کی کہ ایک آسان ٹارگٹ ہے، سافٹ ٹارگٹ ہے پولیس. وہ اس لیے سافٹ ٹارگٹ ہے کیونکہ KP میں پچھلے 13 سال کی حکومت میں بھی پاکستان تحریک انصاف نے پولیس کے اوپر اتنا انویسٹ نہیں کیا جتنی بات کی گئی. ٹیررزم کو اگر سامنے رکھا جائے تو KP پولیس میں بہت میجر ریفارمز کی ضرورت تھی، لیکن وہ ریفارمز نہیں کیے گئے. وہاں پر جو بیسک بھی پولیس کے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے پاس جو بیسک بنیادی اسلحہ ہوتا ہے وہ بھی کئی جگہوں پہ موجود نہیں ہے. کئی وہاں پر CTD وغیرہ کے ڈپارٹمنٹس ہیں جہاں پر بلڈنگز ہیں، فرنیچر تک موجود نہیں ہے. تو ان کی سچویشن اتنی خراب ہے جس سے پتہ لگتا ہے کہ اب اس میں ایک الگ ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے کہ وفاق کہتا ہے ہم نے آپ کو ٹیررزم پر اتنے اربوں روپے دیے، وہ کہتے ہیں جی آپ نے اربوں روپے دیے ہمارے پاس نہیں آئے. لیکن اس ڈیبیٹ سے ہٹ کے میرا خیال یہ ہے کہ اگر اگر ایک چیز انڈرسٹینڈ کی جائے کہ جی پولیس کے ڈپارٹمنٹ کو جب آپ اکوپ کریں گے تو ہی وہ ٹیررسٹوں کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے، ورنہ اس کا الٹیمیٹ نتیجہ یہ ہوگا کہ پولیس کو وہ ٹارگٹ کریں گے، آپ کو ایونچولی فوج کو واپس لے کے جانا پڑے گا جو دہشت گرد چاہتے ہیں. تو یہ ایک پورا وکشیس سائیکل ہے جو کہ ٹیررسٹ خود چلانا چاہتے ہیں. اور وہ جس طرح انٹرویوز میں بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم تو وہاں موجود ہیں، ہمیں جہاں موقع ملا ہم کارروائی کریں گے. تو یہ ضروری ہے کہ آپ نے جن سیکورٹی فورسز کو میدان میں چھوڑا ہوا ہے آپ ان کو تیار کریں، ان کو اکوپڈ کریں اس حوالے سے کہ وہ دہشت گردوں کے خلاف کھڑے بھی ہو سکیں اور ان سے نمٹ بھی سکیں. تھینک یو ویری مچ.